کہ انسان اللہ کی ذات پر ہی ایمان لائے، اللہ کے ذات کو ایک مانے اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ایمان بھی اسی پر ہو، توکل بھی اسی پر ہو، اطاعت بھی اللہ کی ہو، التجا اور دعا بھی اسی سے ہو، نظر اور منت اور تمام مرادیں اللہ سے ہو۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی عدل والی زندگی ہوگی، اس کی زندگی توحید اور ایمان اور تقوی والی زندگی ہوگی۔ اگر انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے، اللہ پر ایمان رکھنے کے بجائے کسی اور پر ایمان رکھتا ہو، کسی اور سے نظر و نیاز مانگتا ہو، کسی اور سے مرادیں اپنی پوری کرواتا ہو، تو اس شخص کی زندگی عدل والی زندگی نہیں ہوگی، ظلم والی زندگی ہوگی۔ اس شخص کی زندگی عدل والی نہیں، ظلم والی زندگی ہوگی۔ اور ظلم کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم والی زندگی شرک والی زندگی ہوتی ہے، ظلم والی زندگی شرک والی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے عدل کو، موحد کو عادل کہا جاتا ہے، موحد کو عادل کہا جاتا ہے، اور مشرک کو ظالم کہا جاتا ہے، مشرک کو ظالم کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن عباس میں لکھتے ہیں تو اس آیت کے تحت عدل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ عدل کا سب سے پہلا مقام یہ ہے انسان اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کی بنیاد رکھی ہے، جس چیز کی بنیاد رکھی وہ عدل کی بنیاد رکھی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ عدل پیش کرے، عدل کا معاملہ کرے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تمام چیزوں کی نفی کی ہے، جو چاہے شرک فی العبادت ہو، شرک فی الاطاعت ہو، شرک فی سیاست ہو، عقیدت ہو، اطاعت ہو، ہر طرح کی شرک کی انہوں نے نفی کی اور کہا صرف ایک اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو۔ پہلے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو۔ ہر ایک کے در پہ جھکنے والوں کو اس جھکنے سے منع کیا، ہر ایک کے در پہ تم نہیں جھک سکتے، ہر ایک سے مانگنے والے کو ایک سے مانگنے کا درس دیا، ہر ایک سے ڈرنے والوں کو ایک سے ڈرنے کا حکم دیا، ہر ایک کے لیے جینے اور مرنے والوں کو ایک کے لیے جینے اور مرنے کا حکم دیا، اور انسان ان کی ضمیروں کو جھنجھوڑا اور ان کو غیرت دلائی۔ تم وہ انسان ہو جس کو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تم انسان ہو کر کے اپنے آپ اپنی انسانیت کو پامال کرتے ہو، یہ پتھروں اور مردیوں کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکاتے ہو۔ تم تو دنیا میں عدل کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ پھر دوستو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں عدل کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے خالق اور مالک کے درمیان عدل پیدا کرے، وہیں عدل کا دوسرا تقاضا یہ ہے، عدل کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان جہاں اللہ کو ایک مان رہا ہو، اللہ کی ذات پر ایمان لا رہا ہو، وہیں اگر اللہ کی رضا کی بات آ جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بات آ جائے اور اس کے نفس کے تقاضے کی بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو اپنی تمام خواہشات پر مقدم رکھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنے تمام خواہشات پر مقدم رکھے۔ اگر اس کے خاندان، اس کے قبیلے، اس کے سوسائٹی، اس کے معاشرے کے لوگ کسی اور چیز کا حکم دیں اور اللہ کا حکم کوئی اور ہو تو تمام سوسائٹی، قبیلے، رشتہ دار اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کے حکم کو اپنے جوتیوں کے نوک سے ٹھکرا دو اور اللہ کے حکم کو غالب رکھو، اللہ کے حکم کو تم اوپر کرو۔ کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا شخص ہو، اس کا کچھ حکم اور ہو اور اللہ کا حکم کچھ اور ہو تو پھر اللہ کے حکم کو تم اوپر رکھو، اللہ کے حکم کو تم اوپر رکھو۔ ایسا نہیں ہو ہماری خواہشاتیں اللہ کی خواہشات کے سامنے مغلوب ہونی چاہیے، اللہ کا حکم غالب ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتے ہیں؟ اب اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عدل کیا ہماری زندگی کے اندر عدل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زندگی کے اندر سنتی سادگی اپناؤ، چاہے وہ عبادات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، شادی بیاہ ہوں، اس طریقے کے اور جو ہمارے گھروں کے اندر جو فنکشن ہوتے ہیں، آج ہم دیکھ لیں پورا معاشرہ ظالم ہے، چھوٹی بھائی شادی ہی لے لی جائے،
آج جس طریقے سے شادی کے نام پر لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، کیا یہی عادل ہے؟ کیا یہی عادل ہے؟ اللہ نے اسی کا حکم دیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج ہم اپنے مالدار ہونے کی فخر میں ہمارا ایک نام ہے، ہمارا ایک پورا دبدبا ہے، ہمارے دور دور تک لوگوں سے بڑے معاملات ہیں، لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہیں گے اتنا بڑا آدمی ہے، اس کی بیاہ شادی بیاہ میں اتنا چھوٹا سا خرچ۔ میرے دوستو، ہم نے معاشرے اور سوسائٹی اور اپنی گھریلو زندگی میں یہ ظلم کیا ہے۔ یہ ہماری عدل والی زندگی نہیں ہے، یہ ہم اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارا اگر کوئی باپ ہے، ایک شخص ہے، انہوں نے ہم سے کئی مرتبہ کہا کہ باپ کے تعلق سے فرمایا کہ بیان کر دیجیے کہ باپ کو بچے لوگ باپ کی بات مانیں، باپ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ میرے دوستو، آج باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اولاد کو آپ ظالم کہتے ہو، آج مالک کی بات نہ ماننے والے نوکر کو ظالم کہتے ہو، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے اس اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کی ہے تو کیا آپ ظالم نہیں ہیں؟ کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ ضرور ظالم ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے عوامر کو اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اپنے خواہشات کو تمام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے تابع کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری عدل والی زندگی ہوگی، ورنہ ہم دنیا کے ظالموں میں ہمارا شمار ہوگا، ورنہ ہمارا شمار دنیا کے ظالموں میں ہوگا۔ ہر ایک شخص آج عدل کی آواز لگا رہا ہے اور اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اس کی خود زندگی ظالم بنی ہوئی۔ آج دیکھا جائے، آج ہر ایک انسان عدلیہ پر نظر لگائے ہوئے کہ عدالتیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی ہیں، عدالتیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی ہیں۔ آج بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے مالک کی طرف آواز لگا رہے ہیں، میرا مالک میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ مدارس کے مدرسین مودمین کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ مودمی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بیوی شوہر پہ الزام لگا رہی ہے کہ شوہر میرے ساتھ عدل نہیں کرتا۔ بچے اپنے باپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ باپ ہمارے ساتھ عدل نہیں کرتا۔ اس طرح سے ہر ایک چھوٹا ایک بڑے سے ایک انصاف کی آواز لگا رہا ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ واقعتاً یہ معاشرہ ظالم ہو چکا ہے، یہ معاشرہ ظالم ہو چکا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ کتنا اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے، کتنا اللہ کے حکم کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، اور کتنا اللہ کے حکم کی ہم کیا پامالی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور 4 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لیے اور سکون سے نماز پڑھ لیے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیدھے جنت پہ پہنچ گئے، ہم تو سیدھے جنت پہ پہنچ گئے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے حضرت شیخ مولانا عبدالحی صاحب کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آگے جو عدل کے بعد ایک احسان والی آیت ہے، اس کے اندر کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز بہت سکون سے پڑھو، نماز بہت سکون سے پڑھو، اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت کا سب سے پہلا فرض یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، سب سے پہلا ہی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو آدمی عبادت ایسا کرے کہ اس اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ کیفیت نہ پیدا ہو، یہ سمجھ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دل میں خیال پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب کہنے لگے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ صفت عطا کر دی، یہ صفت ہمارے اندر پیدا کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی جو صفت ہے، آپ کے اندر جو احسان کے تعلق سے